اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سخر لنا اشکالنا برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. منبر نور پر جلوہ فرما علماء اہل سنت، مشائخ طریقت، مداح خیر الانام بلکہ مداحین خیر الانام، خلفائے خاندان اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ المتفرد البقاء والقدم الموجد الاشیاء من العدم المقدر الارزاق والقسم. احمدہ علی اجل الغائب النعم خالق الانوار والظلم حمدا یبقى بعد فناء الامم. ثم الصلاة والسلام على شفیع الامم وعلى آلہ وصحبہ الذین کانوا سفینۃ فی بحر الغمم. وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المرء مع من احب، او کما قال رسول علیہ الصلاۃ والسلام. صدق رسول اللہ. حضرت گرامی ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ خیر الانام میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں. اللہم صلی علی، بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ابدا. حضرات گرامی، اس محلے میں غالباً پہلی مرتبہ ہمیں بولنے کا موقع آیا ہے، اور کئی چہرے اس مجمع میں حلقے کے علاوہ ہمیں نئے نظر آ رہے ہیں. تو ہم سب سے پہلے اپنے مزاج سے آپ حضرات کو واقف کرتے ہیں کہ ہم پیشے سے ٹیچر ہیں، تو ہم اسی لہجے میں آپ سے بات کریں گے. ہم جذبات میں چلا کے بات نہیں کر پائیں گے. کوشش یہ رہے گی کہ آپ حضرات کو رسول اللہ کی سیرت کا ایک حصہ جو چند ساعتوں میں ہمیں آپ کو بتانا ہے اس کو پورا ہم بتا پائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو سب سے پہلے جو بات ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے، میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، میں کوئی قصے کہانیاں نہیں بتاؤں گا آپ کو،
جو صحیح روایتوں میں آیا ہے حدیث کی، میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ یہ رسول اور نبی کیا ہے؟ رسول اور نبی کیا ہے؟ اور یہ شریعت کیا ہے؟ یہ دین کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ بنیادی کنسیپٹ ابھی تک ہمارے اکثر مسلم عوام، ہندی مسلم عوام کے دماغ میں بیٹھ نہیں پائی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت اور اسلام کا جو اصلی میسج ہے، اس کے علاوہ اسلام کے نام پر ہم لوگ پتہ نہیں کن کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم کسی درگاہ میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی کسی مسجد کے اختلاف میں پڑے ہیں، کبھی کسی مدرسے کے اختلاف میں پڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اپنا بنیادی اسلام کا کنسیپٹ نہیں معلوم کہ بنیادی اسلام کیا ہے، یعنی اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ابھی تک ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھ پایا ہے۔ اپنے نوجوانوں کی جنرل نالج کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا؟ اس نبی کا نام بتا سکتا ہے کوئی مجھے؟ وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مبعوث فرمایا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اس نبی کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ نوح علیہ السلام علیہ تحیہ و تسلیمات کے زمانے میں شیطان نے ایک حربہ کھیلا۔ کئی مرتبہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان نماز سے روکتا ہے، روزے سے روکتا ہے، نیکی کرنے سے روکتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، روزہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے، اور دیانت داری اور مذہبی خول پہن کر انسان کے دل میں اترتا ہے اور پھر دل میں وسوسہ پیدا کر کے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ تو شیطان کے حربوں کے کئی طریقے ہیں۔ تو اس زمانے میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بزرگ ہوا کرتے تھے، تو ہر زمانے کے لوگ بزرگوں سے جڑے ہوئے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی قدرت بزرگوں کی ذات سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کے دل میں بزرگوں کی عقیدتیں رہتی ہیں، لوگوں کی آستھا بزرگوں سے جڑی ہوتی ہے۔ شیطان نے اسی طرح کے ایک گروہ کو نوح علیہ السلام کے دور میں اپروچ کیا اور کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ فلاں فلاں جو بزرگ تھے آپ کے زمانے میں، تو ان کے بارے میں آپ کے دل میں کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ صاحب وہ بہت اللہ والے تھے، اللہ کے قریبی تھے، ان کی بڑی عقیدت ہمارے دل میں ہے۔ تو شیطان نے کہا اس عقیدت کو تم نے انہیں دیکھا ہے تو تمہارے ساتھ تو محفوظ ہے، مگر تمہاری اگلی نسلوں کے ساتھ کیسے محفوظ رہے گی؟ تم نے کبھی سوچا اس بارے میں؟ تو وہ کہنے لگے ہاں صاحب یہ بات تو ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری اگلی نسلوں میں وہ بات منتقل کیسے، وہ عقیدتیں ان بزرگوں کو جب تم دیکھو گے تصویروں کو تو تمہارے دل میں زندہ ہوں گی، اور تمہارے آنے والی نسلوں کے دل میں ان کی عقیدتیں محفوظ رہیں گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کی تصویریں بنانا شروع کی، اپنے گھروں میں رکھ کے عقیدت کے ساتھ ان تصویروں کو جوڑ دیا۔ ان کے آنے والی نسلیں بھی عقیدت کے ساتھ ان تصویروں سے جڑی رہی۔ ایک دو نسل گزری تو عقیدت، آستھا وہ عبادت میں بدل گئی۔ کیا ہوا؟ عقیدت اور آستھا، یعنی پہلے وہ ان بزرگوں کو تصویر میں جنہیں دیکھتے اللہ والا مانتے تھے،
اور اس کے بعد جب 2-3 پشتیں گزری اور شیطان کے وسوسے کرنا شروع کیا تو صاحب وہ اللہ والے سے تجاوز کر کے وہ انہیں خدا ماننے لگے، اور خدا ماننے کے بعد انہوں نے اچھے اور برے، نفع اور نقصان کا جو ہے وہ ماننا کہ انہیں اختیار ہے کہ ان کی زندگی میں جو اچھا ہو رہا ہے وہ ان کی وجہ سے، اور برا اگر ہو گیا تو وہ ان کے ہاتھ میں ہے پاور، یعنی خدا کے علاوہ انہوں نے ان کو پوجنا شروع کیا۔ ایسی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے سب سے پہلے جس نبی کو بھیجا اس نبی کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ میں نے یہ تمہید آپ کے سامنے اس لیے بیان کی کیونکہ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسالت کسے کہتے ہیں۔ رسالت جب تک معلوم نہیں ہوگی تب تک رسول کی شان کو آپ پہچان نہیں پائیں گے۔ رسول رسالت اٹھانے والے کو کہتے ہیں، رسالت لانے والے کو کہتے ہیں، اور رسالت کیا ہے؟ رسالت نوح علیہ السلام سے چلی، پیغام نوح علیہ السلام سے چلا، اور وہ پیغام کہاں پہ آ کے ختم ہوا؟ بولو جن کا ذکر کرنے آئے ہو آج، حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو میں بات آپ سے صاف صاف کر رہا ہوں کہ ہم اپنے رسول کی شان کو حقیقت میں نہیں پہچانتے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے رسول کی شان میں کچھ بھی کہنے کے لیے، اور ہم لوگ بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے جذبات میں ابال کھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی معاملہ روزمرہ کی زندگی اسی طرح آ جاتی ہے۔ یہ تمام خرابیاں صرف اس لیے ہیں کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کے نہیں جانتے۔ میں اگلے زمانے کی بیچ میں مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، اگلے زمانے کی میں بات یاد کروں تو رسول اللہ کی سیرت میں نے سیرت ابن ہشام میں ایک روایت پڑھی جس وقت رسول اللہ کی عمر 12 سال تھی، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر کے لیے جا رہے تھے، ملک شام۔ وہاں پہ تجارت کی غرض سے جا رہے تھے۔ ملک شام کا ہی ایک علاقہ تھا اس زمانے میں جسے بصرہ کہتے ہیں، وہ ملک شام کی ایک ریاست تھی، بلکہ وہاں کا دارالحکومت تھی۔ وہاں پہ ایک کلیسا تھا، اور اس کلیسے میں جرجیس نام کا، جرجیس آپ عربی میں کہیں گے اور انگریزی میں اسے جارجس کہا جاتا ہے، جرجیس نام کا ایک راہب، ایک کرسچن پادری رہا کرتا تھا، جرجیس نام کا۔ وہ 35 سال سے کلیسے میں اپنی خانقاہ میں بند تھا، وہ وہاں سے نہیں نکلا تھا، مگر واہ عجبا کہ جس دن حضرت ابو طالب اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم 12 سالہ عمر میں آپ کا گزر جب بصرہ سے ہوا شام کے راستے میں، تو وہ اپنے خانقاہ سے نکل آیا، اور نکلنے کے بعد وہ رسول اللہ کے قافلے میں گھس آیا اندر۔ سب لوگ حیران و پریشان کہ صاحب اس کو کسی نے 35 سال سے باہر نکلتے دیکھا نہیں، اور اب کیسے باہر نکل کے آیا؟ بہرحال اس نے باہر آتے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیدھے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، ان کے قدم کو بوسہ دیا، اور حضرت ابو طالب سے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کون ہے تمہارا بھتیجا؟ حضرت ابو طالب تعجب میں کہ یہ کیا کر رہا ہے، پوچھا کون ہے بتاؤ؟ کہنے لگے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سید العالمین بنا کے بھیجا ہے، یہ تمام عالم والوں کا سردار بنے گا، اور اللہ اس کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا کہ ان کے شانوں کے بیچ میں، کندھے کے بیچ میں نیچے سیب نما ایک مہر ہے جسے مہر نبوت کہتے ہیں، میں نے اس مہر نبوت کو دیکھا، پھر اپنی کتابوں سے ملایا
اور ایک بات دوسری یہ ہے کہ جب تم عقبہ سے آ رہے تھے، ان وادیوں کی طرف سے پہاڑ کی آ رہے تھے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جس راہ گزر سے تم گزرتے تھے اور تمہارا بھتیجا یہ 12 سالہ یہ جب گزرتا تھا تو کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا اور کوئی ایسا پتھر نہیں تھا جو اسے سجدہ نہ کرتا ہو، اور یہ صرف ہماری کتابوں کے مطابق ایک نبی کی شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اپنی مین بات پہ آ جاؤں جس کی وجہ سے مجھے بیان کرنا پڑا کہ ایک کرسچن پادری نے، راہب نے پہچان لیا تھا رسول اللہ کو اپنی کتاب میں پڑھ کر۔ ان کے پاس انجیل تھی جس میں لوگوں نے تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا۔ اس وقت کرسچنوں کے پاس جو انجیل ہے وہ آسمانی کتاب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، مگر ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس قرآن ہے، اور کیسا قرآن! اللہ اکبر! قرآن کو پڑھ لو تو دل کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور دماغ بھی روشن ہو جائے گا۔ ایک پرانے زمانے کے ایک مسلمان اپنے بھائی کی روایت مجھے یاد آتی ہے کہ اللہ کا ایک فقیر رہا کرتا تھا، اور اس کے گھر کے پاس ایک کلیسا، ایک چرچ تھا۔ وہاں کا پادری ایک دن اس مسلمان کے پاس آیا، بازار میں ملا اور کہنے لگا، سنو اے بھائی، ایک مسلمان بھائی سنو، تم بھی آسمانی کتاب کو مانتے ہو، ہم بھی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، تم اپنے رسول کو مانتے ہو، ہم اپنے رسول کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، تم محمد کو مانتے ہو، مگر معاملہ یہ ہے کہ عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہیں اور تمہارے محمد مدینے میں زمین کے نیچے ہیں۔ آسمان اوپر اونچا، بلند، عرفہ، اعلیٰ، اور زمین نیچی۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ جو اوپر ہے وہ اعلیٰ ہے اور جو زمین میں ہے وہ اس کے مقابلے میں ادنا ہے۔ یہ اس نے اپنا قیاس مسلمان بھائی کو پیش کیا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے۔ مسلمان بھائی بڑے صبر والا تھا۔ آج کل کے ہم جیسے مسلمانوں جیسا نہیں کہ 2 منٹ میں جو ہے صبر کا دامن چھوڑ دے۔ اور اس زمانے کے مسلمان رسول اللہ کے لائے ہوئے قرآن پر نہ صرف ایمان رکھتے تھے بلکہ قرآن کو جانتے تھے کہ اس کے اندر کیا علوم اللہ نے مخفی رکھے، پڑھتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، علماء سے سوال کرتے تھے۔ اس نے کہا، اچھا بھائی، آپ کی بات کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا نا کہ جو اوپر ہے وہ بڑا، جو نیچے ہے وہ چھوٹا ہے نا، آئیے میرے ساتھ گھر چلیے۔ گھر لے گیا، گھر کے دروازے پہ کھڑا کیا، کہا 2 منٹ رک جائیے۔ اندر جا کر باہر نکلا، ہاتھ میں ایک ترازو اور 2 پلڑے اس کے ہاتھ میں تھے، 2 وزن، ایک 100 گرام کا اور ایک 1 کلو کا۔ اس نے دونوں پلڑوں میں ایک میں 100 گرام رکھا اور ایک میں 1 کلو رکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1 کلو جو ہے بھاری ہے وہ نیچے ہو گیا اور 100 گرام والا پلڑا اوپر ہو گیا۔ کہنے لگا، ہاں بھیا، تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے جو اصول متعین کیے ہیں کہ اوپر والا بڑا ہے اور نیچے والا چھوٹا ہے، تو لو یہ ترازو دیکھو اور ترازو کے پلڑے دیکھ کر مجھے بتاؤ کہ 1 کلو زیادہ ہے یا 100 گرام زیادہ ہے۔ 100 گرام زیادہ ہے۔ مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کو جانیں۔ بالخصوص ہمارے دماغوں میں رسالت کا کنسپٹ ابھی تک کلیئر نہیں۔ رسالت یعنی لا الہ الا اللہ، اسے رسالت کہتے ہیں، اور اس کو لانے والا، اس پیغام کو لا کر لوگوں کو ہدایت کرنے والا، اسے رسول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
یعنی حامل رسالت، رسالت لے کے آنے والا. اور یہ سلسلہ شروع ہوا نوح علیہ السلام سے اور ختم ہو گیا محمد عربی علیہ السلام. قاعدہ سلسلہ ختم ہوا رسالت لانے کا. رسالت کی تبلیغ کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، لانے کا سلسلہ ختم ہوا. رسول کوئی دوسرا نہیں آئے گا مگر علماء دین وہ نائبین رسول ہیں جن کے اوپر قیام قیامت تا قیام قیامت تبلیغ کا جو سلسلہ ہے جن کے ذریعے وہ جاری و ساری رہے گا. تو حضرات یہ رسالت تھی لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یعنی کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کون سی مشکل بات ہے، اس میں کون سی سمجھنے کے لیے دشوار بات ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہہ دیا اور مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر سادی زبان میں سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کیونکہ اللہ حضرت انسان سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. میں ایک پتے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. ہاں میں آپ کو پتے کی بات بتاتا ہوں کیوں محبت کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنے محبوب کی شکل پہ پیدا فرمایا. میں فقہ کی کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا ایک مسئلہ، اور وہ مسئلہ پڑھتے پڑھتے ایک بات میرے دماغ میں آئی. مسئلہ تھا جنت اور دوزخ کا، اور احوال نار یعنی دوزخ کے احوال کا بیان تھا. معاذ اللہ کہ جو کفر اور شرک کریں گے، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ، کفار و مشرکین کو دوزخ کے اندر ایسا عذاب دیا جائے گا جو سب سے نیچے کے طبقے میں دیا جائے گا، اور ایسا عذاب ہوگا کہ ان کے پورے جسم مسخ کر دیے جائیں گے، ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، بگاڑ دیے جائیں گے. یہ بیان جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک بات میرے دماغ میں آئی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ جو بات میرے دماغ میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے. یہ لطف دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے چونکہ انسان کو اپنے حبیب کی صورت میں پیدا فرمایا. اس پوائنٹ کو نوٹ کریے. تو اللہ تعالیٰ اگرچہ وہ شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح یہ حکم دے دیا ہے، قرآن پاک کے اندر نازل ہو گیا کہ کفر اور شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. مگر اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ اس کے حبیب کی صورت میں جس کو پیدا کیا گیا وہ صورت سلامت رہ کے دوزخ میں چلی جائے. اس لیے دوزخ میں ڈالنے سے پہلے، اسفل السافلین میں ڈالنے سے پہلے اس صورت کو مسخ کر دیا جاتا ہے، بدل دیا جاتا ہے. اب سوچو یہ کرم کی تجلی ایک کافر و مشرک کے ساتھ ہے، اس کی صورت سے جو تقدیر لکھی ہوگی وہ آپ اس بات کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی کرتا ہے. اور جناب ابو طالب کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی ہمارے مولانا صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کیا کہ آپ نبی کی بات آل نبی کی زبانی سنیں گے. ہمارے دادا سید العلماء سید شاہ علی مصطفیٰ کا مجھے ایک مشہور زمانہ ڈائلاگ یاد آ گیا کہ جب وہ سیرت بیان کرنے تشریف فرما ہوتے تو کہتے تھے مصطفیٰ کی کہانی آل مصطفیٰ کی زبان میں. مصطفیٰ. تو جناب ابو طالب جن کا ذکر عام طور پر ہمارے سیرت کے حلقوں میں نہیں ہوتا، میں اپنے عوام اہل سنت کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، ایک بات باور کرا دینا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ
اپنے بچوں پر فوقیت عطا فرمائے. سبحان اللہ. میں روحانی تقاضوں کو ایک طرف رکھتا ہوں, دینی اور مذہبی تقاضوں کو ایک طرف رکھتا ہوں, میں انسانی تقاضوں کی بات کرتا ہوں. ماشاءاللہ اولاد والے بیٹھے ہیں یہاں پر, اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اور بتاؤ اپنی اولاد کے آگے انسان کو کوئی نظر آتا ہے؟ کیا انسان کسی کو اپنی اولاد پہ فوقیت دیتا ہے؟ لیکن واہ عجبا, ابو طالب بن عبد المطلب کی بارگاہ میں آ جاؤ, ان کے گھر میں جس مقام پر احترام کا مقام ابو طالب کا خود کا تھا, وہاں پہ محمد عربی براجمان ہوا کرتے تھے. جو کھانا, جو بچا کچا کھانا گھر میں ہوتا تھا, پہلے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا. یہ حضرت ابو طالب کا طریقہ محسن اسلام. اور پھر اس کے بعد جب سارے کفار مکہ نے محاصرہ کر لیا اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کا, بنی ہاشم کا, تو پناہ ان کو کس نے دی؟ شاب ابی طالب کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں اٹھا کے پڑھ لینا. وہ وادی, شاب کا مطلب ہوتا ہے وادی, وہ وادی جو حضرت ابو طالب کی ملکیت میں تھی, وہاں پر محاصرہ اس کا آس پاس کر لیا گیا, گھیر لیا گیا کہ باہر نکلیں اور ان کو قتل کر دیا جائے. پناہ کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کس کو بنایا؟ جناب ابو طالب. اللہ اکبر. تو میں جنرل نالج کے لیے اپنی عوام کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ابھی ہمارے نعت خواں حضرات کئی یہاں پہ تشریف فرما ہیں, سب نے نعتیں پڑھی, سب نے رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کی مدح و ثنا کی, ان کی نعت پڑھی. مگر میں آپ کو بابو کروا دوں کہ سب سے پہلا نعت خواں, سب سے پہلی نعت کہنے والا رسول اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ تھا, وہ بندہ کون تھا؟ حضرت ابو طالب. اور کیسی نعت کہی انہوں نے, سبحان اللہ. میں اس کا ایک شعر پڑھوں گا آپ کے سامنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہوا یہ کہ مکے میں پڑ گیا سوکھا, مکے میں سوکھا پڑ گیا, اور سوکھا پڑنے کے بعد لوگ جناب ابو طالب کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ اب مویشی مر رہے ہیں, گھروں میں کھانے کو دانا نہیں ہے, زمین پھٹ رہی ہے, دور دور تک بادل نظر نہیں آتا, چلو کعبے میں چل کر دعا کی جائے. تو جناب ابو طالب نے معلوم کیا کیا؟ رسول اللہ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا, اور ساتھ لے کر آقا کریم علیہ السلام کو آپ کعبے میں تشریف لے گئے اور کعبے کی دیوار سے سرکار کی پیٹھ کو ٹچ کر دیا اور کھڑا کر دیا. اور پھر اس کے بعد بات اپنی یہاں پہ تھام کر میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں, اے میرے سنی مسلمانوں, بتاؤ ہمارے علماء نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ہم وسیلے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی بے شک. اس مجمع میں کون کون وسیلے والا بیٹھا ہے؟ بتاؤ. میں وسیلے والا ہوں, تم میں سے کون وسیلے والا ہے؟ سبحان اللہ. ہم سب ہی. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون وسیلے والا ہے. سبحان اللہ. ہم سب وسیلے والے ہیں, سبحان اللہ. الحمدللہ ہم وسیلے والے ہیں. وسیلے کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے, اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک ذریعے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ ہمیں قرآن نے بتایا. کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا. اب ہم قرآن پڑھتے ہوئے تھے, اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی پڑھتا ہے مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ کی طرف ذریعہ تلاش کرو, وسیلہ تلاش کرو. تو کیا تلاش کریں؟ ایک صاحب کہنے لگے نماز. میں نے کہا سبحان اللہ, بے شک نماز. کہنے لگے روزہ. میں نے کہا بے شک. زکوٰۃ. میں نے کہا بے شک. میں نے کہا مگر ابو طالب کیا کر کے دکھا رہے ہیں؟
جب مصیبت پڑی اہل مکہ پر، جب مصیبت پڑی تو ابو طالب کے عمل سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ابو طالب نے وہاں پر وسیلہ پیش کیا ہے، کس کا؟ محمد عربی کا وسیلہ پیش کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان محمد عربی کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور محمد عربی کا وسیلہ پیش کر کر اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے، اے اللہ تو اس کے وسیلے میں بارش نازل فرما۔ سبحان اللہ، ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ لوگوں کو آسمان میں ایک ٹکڑا بادل کا نہ دکھتا تھا، جیسے ہی ابو طالب کی زبان سے نکلا، اے میرے مالک، اے رب کعبہ، تو ان کے وسیلے سے بارش نازل فرما۔ کہتے ہیں گھنگور گھٹا چھائی اور اتنا برسا کہ وادی مکہ میں باڑھ آ گئی، باڑھ آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں ابو طالب نے فوراً نعت کہی رسول اللہ، سبحان اللہ، اور نعت کہہ کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ مِنْ وَجْهِهِ، کہ یہ وہ روشن چہرے والا ہے، یہ وہ روشن چہرے والا ہے جن کے وسیلے سے بادل اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، سبحان اللہ، جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بادل بھیجتا ہے۔ ثِبَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ وہ شخصیت ہے جو بیواؤں کا اور یتیموں کا محافظ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اپنی بات کیونکہ وقت ہو گیا ہے، 3 منٹ رہ گئے 11:30 کو، اپنی بات اس بات پر ختم کرتا ہوں۔ اے بھائیوں، ہم یہاں پر جمع ہیں کیونکہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم کو یہ محبت کرنا یہ کسی دنیا کے آدمی نے، عام آدمی نے نہیں بتایا، بلکہ ہم کو ہمارے بزرگوں میں ہماری گھٹی میں پلایا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اور خود رسول اللہ کا یہ اعلان ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ انسان کا حشر اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ المرء مع من احب، کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے اوپر یہ چھوڑتا ہوں کہ آپ جناب ابو طالب کے لیے کیا کہیں گے کہ انہوں نے محبت کی محمد عربی سے، تو اب ان کا حشر محمد عربی کے ساتھ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔